الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام صدائے قرآن کا آغاز الحمدللہ رب العالمین بالکل ابتدائے قرآن سے شروع ہوا تھا اور الحمد سے ہم نے ابتدا کی تھی۔ اس کے بعد لفظاً حرفاً سبقاً آج اس سفر کا جو پڑاؤ ہے وہ ناظرین کرام سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 اور 230 ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے آج کے سبق کی تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبد الرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلاق 2 مرتبہ ہی ہے، پھر یا تو صلح و صفائی کے ساتھ عورت کو روک لیا جائے یا عزت و احترام کے ساتھ رخصت کر دیا جائے، اور رخصت کرتے ہوئے اس طرح کرنا کہ ہرگز تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ دونوں طرف سے اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکنے کا اندیشہ ہو۔ ایسی صورت میں اگر تمہیں خوف ہو کہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو اس میں کچھ گناہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں گے وہی ظالم ہیں۔ پھر اگر 2 بار طلاق دینے کے بعد تیسری طلاق بھی نافذ ہو گئی تو وہ عورت اس شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ اس عورت کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور پھر وہ اسے طلاق دے دے۔ اس کے بعد اگر پہلا شوہر اور وہ عورت اگر سمجھیں کہ ہم حدود اللہ کو قائم رکھ لیں گے تو ان کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لیں۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے جو ان کے ٹوٹنے کے انجام سے واقف ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے، اور پچھلے کچھ اسباق سے اللہ رب العزت کلام اللہ میں سورہ بقرہ کی ان آیات میں گھریلو معاملات کو موضوع بنا کر اپنے احکام جاری کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، گھر کی زندگی میں، عائلی زندگی میں، خاندانی زندگی میں مد و جزر آ سکتے ہیں، آتے رہتے ہیں، اور جب مد و جزر آتے ہیں، اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں کسی بات پر، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اختلاف رائے تو ہو سکتا ہے، لیکن میں نے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ وہ اختلاف نفرت کا پیمانہ نہیں بننا چاہیے، بلکہ جدائی کا بھی پیمانہ نہیں بننا چاہیے۔ لیکن اگر سمجھتے ہیں طرفین، میاں یا بیوی، شوہر یا اس کی زوجہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چل سکتے، کوئی صورت نہیں ہے، تو پھر ناظرین کرام اللہ رب العزت نے اجازت تو دی ہے کہ جدائی اختیار کر لی جائے، معروف طریقے کے ساتھ، عزت و احترام کے ساتھ، وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ گالم گلوچ کر کے نہیں، اور ہاتھ اٹھا کر نہیں، بے عزت کر کے نہیں، بلکہ عزت کے ساتھ جدا ہو جائیں۔ دین اسلام نے ہمارے لیے ایک دروازہ کھول دیا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، دروازہ تو کھول دیا ہے، پھر بھی ہمارے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ اللہ، اس کے رسول اور ہمارے دین اسلام کے نزدیک جائز کاموں میں سب سے ناپسندیدہ ترین جو امر ہے، جو عمل ہے، وہ طلاق ہے۔ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، جائز بھی ہے لیکن ناپسندیدہ ترین بھی ہے، وہ طلاق ہے۔ اور اگر طلاق ہو جائے، قرآن کریم نے اس کا کچھ پروسیجر بھی ناظرین کرام آج بتایا ہے کہ طلاق کیسے واقع ہوتی ہے۔ اور اگر واقع ہو جائے، ایک تو کل کے پروگرام جو گزشتہ دن تھا، یہ سبق تھا کہ طلاق دینے کے بعد عورت 3 طہر کا انتظار کرے، یعنی کہ 3 مینسز کا، 3 پیریڈز کا انتظار کرے، اور اس کے بعد جدائی ہو، اور وہ ان 3 مینسز کی مدت کے درمیان اسی گھر میں رہے گی،
اور عزت و احترام کے ساتھ رہے گی۔ ناظرین کرام، ایسا کیوں تھا کہ اللہ رب العزت نے مہلت دی تھی کہ ابھی بھی سنبھلنا چاہتے ہو تو سنبھل جاؤ، واپس آنا چاہتے ہو تو آ جاؤ، لیکن جب وہ مدت بھی گزر گئی اور سلجھاؤ کی کوئی صورت پیدا نہیں ہوئی تو پھر ٹھیک ہے جدا ہو جائیں، لیکن جدا ہونے کے بعد اگر پھر ملامت پر آمادہ ہو گئے، نادم اور شرمندہ ہو گئے اور اپنی غلطی تسلیم کر دی اور وہ مدت بھی گزار دی جس میں کہ صلح ہو سکتی تھی، اب کوئی گنجائش نہیں رہی، 3 طلاقیں واقع ہو گئیں، تو پھر ناظرین کرام ایک تو دروازہ بند ہو گیا۔ اب اگر کھل سکتا ہے تو اس کی ایک صورت ہے، ایک پروسیجر ہے، اور وہ بڑا تلخ ہے۔ اور اس میں تلخی کیا ہے کہ یہاں حکم الہی یہ ہے آج کے سبق میں کہ اگر میاں بیوی کے درمیان طلاق ہو گئی، جدائی ہو گئی، اور مدت عدت گزرنے کے بعد وہ نادم اور شرمندہ ہوئے، اب چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ اسی سطح پہ آ جائیں، گھریلو خوشگوار ماحول کی طرف گھر بسا لیں، اب ایسے نہیں بسے گا۔ ناظرین کرام، اب یہ ہے قرآن حکم دے رہا ہے کہ جب تک اس عورت کا کسی دوسری جگہ نکاح نہ ہو اور وہاں سے طلاق نہ ہو جائے، تب تک وہ سابقہ شوہر اپنی اس بیوی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ اب ناظرین کرام، اس کو ہم عرف عام میں حلالہ کہتے ہیں۔ اب یہ حلالہ ہے کیا؟ اس کے پیچھے کیا سبب ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ شرط لگائی ہے کہ جو تمہیں صلح کا موقع دیا گیا تھا تم نے اس کو نظر انداز کر دیا اور اب نادم اور شرمندہ ہوئے ہو، اب ملال کی طرف آمادہ ہوئے ہو، تو اب یہ کڑوا گھونٹ تمہیں پینا پڑے گا۔ ناظرین کرام، اس میں کیا لاجکس ہیں، کیا حکمتیں ہیں، کیا فلسفی ہے اس حکم میں، یہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ حلالہ ہوتا کیا ہے اور یہ اتنی کڑی سزا اللہ نے کیوں نافذ کی دوبارہ میل کرنے کے لیے، دوبارہ گھر بسانے کے لیے، اس کی لاجک پہ آج ہم بات کریں گے۔ اور ناظرین کرام، بات کرنے کے لیے صدائے قرآن کے میں تو یوں عرض کروں گا کہ مفتی صدائے قرآن ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں جناب ڈاکٹر مفتی امداد اللہ محمود فرید، ماشاءاللہ ناظرین کرام آپ ان کو سنتے ہیں، جید عالم دین ہیں، فقہ پہ ان کو ماشاءاللہ عبور حاصل ہے۔ بخاری شریف کا انہوں نے 2 مرتبہ مکمل مطالعہ کیا ہے اور چٹائی پہ بیٹھ کے کیا ہے۔ ناظرین کرام، ایک وہ علم ہوتا ہے جو چٹائی پہ بیٹھ کے حاصل کیا جائے، اور ایک وہ علم ہوتا ہے جو ایئر کنڈیشنڈ کمروں میں حاصل کیا جائے، اور جناب ڈاکٹر امداد اللہ محمود فرید نے یہ دونوں مقامات پہ علم حاصل کیا ہے۔ چٹائی پہ بیٹھ کے آپ نے بخاری شریف پڑھی، درس نظامی کیا، اور ایئر کنڈیشنڈ کمروں میں بیٹھ کے آپ نے پی ایچ ڈی کی۔ ماشاءاللہ پروگرام صدائے قرآن کی زینت ہیں، مفتی صدائے قرآن آج میں ان کو لقب دے رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ اور ناظرین کرام، آج بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حاضری پیش کرنے کے لیے میری بائیں جانب ایک خوبصورت آواز نوجوانی کا عالم ہے، اور نوجوانی میں جس آواز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا رچاؤ پیدا ہو جائے اور وہ کشش پیدا ہو جائے اور وہ توجہ پیدا ہو جائے دربار رسالت کے ساتھ، اور ادھر سے بھی وہ محبت منعکس ہو کر واپس آئے، تو وہ کیسے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم ثنا خوان رسول کہتے ہیں۔ اور آج ایسے ہی خوش نصیبوں میں ہمارے پاس تشریف لائے ہیں جناب محمد طارق ممتاز صابری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں طارق؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں۔ جناب مفتی صدائے قرآن، جی حضرت استاد محترم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ مفتی صاحب، آج بڑا اہم موضوع ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب فقہی امور پہ گفتگو کرنی ہو تو میں بطور خاص آپ کو زحمت دیتا ہوں۔ آج کے پروگرام میں ایک تو اللہ رب العزت نے ابتدا ہمارے سبق کی یہاں سے کی ہے، الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہی ہے۔ لیکن مجھ سے میرا سوال یہ ہے، ہمارے ناظرین بڑی توجہ سے آپ کی بات سننے کے لیے بے چین ہیں۔ ہم تو سنتے ہیں کہ 3 طلاقیں ہوتی ہیں، طلاق ثلاثہ ہوتی ہے، اور 3 طلاقیں ہو گئیں تو ہم سمجھتے ہیں اب بس ختم۔ اچھا، مختلف مسالک میں، مختلف فقہ کے اسکول آف تھاٹس میں اس کا پروسیجر تھوڑا سا مختلف ہے۔ صحیح۔ جیسے کہ احناف میں
ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جو فالورز ہیں، ان کے نزدیک یا آپ کی فقہ کے نزدیک کسی نے ایک ہی وقت میں 3 مرتبہ میں طلاق دیتا ہوں تو واقعہ ہو جاتی ہے۔ بعض جو دوسرے امام فقہ ہیں ان کے نزدیک بے شک 10 مرتبہ ایک مجلس میں کہا جائے وہ ایک ہوتی ہے۔ یہ فقہی اختلاف تو ہے اس میں، لیکن قرآن نے جو بیان کیا ہے، جو آج ہمارے سبق کا سرنامہ ہے، مقدمہ ہے کہ الطلاق مرتان، اس کے معنی کیا ہیں اور طلاق ثلاثہ سے یا 3 طلاقوں سے ہم اس کی تطبیق کیسے کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک ومجدک وشأنک وقوتک وجبروتک وصلی اللہ علی نبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ گرامی قدر استاد محترم، دراصل اس آیت میں جو آج کی صدائے قرآن میں جو ہمارا سبق ہم پیش کر رہے ہیں، اپنے سبق کو دہرا رہے ہیں، جی کیونکہ استاد کے سامنے تو سبق دہرایا ہی جاتا ہے، جیتے رہیں۔ پڑھایا نہیں جاتا، اور اگر میں کسی اور کا استاد بنوں گا تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی مجھے عطا کریں گے۔ تو آپ کے سامنے ہم اپنے سبق کو دہرا رہے ہیں کہ اس آیت کی اگر شان نزول میں اگر اس کی باریک بینی پر بھی اگر غور کریں، کیونکہ قرآن اپنے اجمال کے اعتبار سے بڑا فصیح و بلیغ ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی کلام فصیح و بلیغ ہے، وہ بھی قرآن کی مرہون منت ہے، کیونکہ اس وحی حق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ زبان عطا کی، وہ کلام عطا کی کہ جس سے قرآن کی خوبصورتی اور زیادہ دوبالا ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ تو اگر ان آیات پر بھی اگر غور کیا جائے کہ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی قرآن کی تفسیر ہے، اور آپ نے فرمایا ثلاث جدہن جد وحزلہن جد، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہنسی مذاق میں بھی سچ ہیں اور حقیقت میں بھی حق ہیں۔ وہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں کوئی مذاق نہیں چلے گا، کیونکہ یہ حساس مسئلے ہیں، یہ کوئی کھلونے نہیں ہیں، کھیل نہیں ہے، تماشا نہیں ہے، یہ زندگی کا ایک بہت بڑا ایک عمارت یا دھرام سے نیچے آ جائے گی یا قائم رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان 3 چیزوں میں کتنی خوبصورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اس کی تشریح فرمائی۔ الطلاق، النکاح والطلاق والرجوع، ثلاث جدن جد وحزلن جد، کہ وہ حق میں بھی حق ہیں، سچ میں بھی سچ ہیں، اور نیت سے بھی سچ ہیں، اور بغیر نیت کے بھی اگر اس کے ساتھ مذاق بھی کیا جائے تو پھر بھی اس کا اثر اور امپلیمنٹ حق اور سچ ہے۔ خواہ ڈرامہ ہو، جی، خواہ عام مجلس ہو، عام مجلس، ٹھیک ہے، سبحان اس اللہ، میں بھی طلاق بھی ہو جائے گی، نکاح بھی ہو جائے ہاں، گا۔ اگر شروط و قواعد پورے کیے جائیں۔ اب نکاح میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا خوبصورت ایک آئلی نظام دیا ہے، کہ جس میں جیسے آپ فرماتے ہیں کہ یہ ایک نسب کی حفاظت ہے، تو اس نسب کی حفاظت کے لیے قوموں کی حفاظت ہوگی، قوموں کی حفاظت سے ملکوں کی حفاظت ہوگی، امت کی حفاظت ہوگی۔ تو اس میں ایک لفظ سے ایجاب و قبول کے ساتھ 2 خاندان آپس میں جڑ جاتی ہیں، لیکن اس کے توڑ میں جیسے نکاح 2 گواہوں کی موجودگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ منعقد ہو جاتا ہے صرف ایجاب و قبول سے، اور النکاح کالبیوع اس لیے کہا گیا ہے، کوئی خطبہ ضروری نہیں ہے، خطبہ سنت ہے، ایجاب و قبول میں خطبہ خود بھی پڑھا جا سکتا ہے، جی خود بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ ہماری افسوس ہے، ہماری المیہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو سورۃ فاتحہ پوری نہیں آتی، کلمہ نہیں آتا، ان کو آخری صورتیں نہیں آتی، تو وہ خطبہ کیسے پڑھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت مسنون؟ لیکن اگر خطبے کے بغیر بھی کوئی نکاح پڑھا دیا جائے، بلکہ 2 گواہوں کی موجودگی میں اگر وہ کپل، وہ میاں بیوی بننے والے مستقبل میں اگر 2 ہمارے ہاں عاقل بالغ اور مسلمان حاضر ہوں تو ان کی صورت میں ان کا ایجاب و قبول۔ ہمارے ہاں ایک ایسا واقعہ ہوا، کلاس میں طلبہ و طالبات بیٹھے اور ہنسی میں ایسے 2 گواہ بن گئے اور ایجاب و قبول کر لیا۔ بالکل یہ ایجاب و قبول ہو جائے گا، اب اس کے بعد ان کی مرضی نہیں کہ وہ ایک دوسرے کو الگ کریں، جب تک کہ اس کا اپنا ایک کرائٹیریا جو اصول ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے اندر ایک ہی بار کہنے سے بندھن کو قائم کر دیا، لیکن جب توڑ کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا نہیں، اب الطلاق مرتان فامساک بمعروف۔ اب 3 حصے ہیں کسی بھی شے کے، جب کوئی عمل کیا جاتا ہے تو اس کو پختہ کرنے کے لیے یا اس کے اندر ایکسٹریمسٹ ہوتی ہے، یعنی بہت اوپر افراط میں چلا جاتا ہے، یا اس کے اندر لویسٹ پوائنٹ ہوتا ہے، تفریط میں نیچے آ جاتا ہے، اور تیسرا حصہ جو اس کا ہوتا ہے وہ معتدل یعنی توسط مڈل ہوتا ہے، کہ اب اسلام تو متوسط ہے نا، اسلام تو معتدل ہے، اسلام تو بین چلنے والا مذہب ہے،
تو اس لیے الطلاق مرتان، دوسری طلاق پر آ کے رکاوٹ کر دی اور تیسری طلاق کو حد کر دیا کہ یہ بیوی تمہارا کھلونا نہیں ہے کہ جب تمہاری مرضی آئے اپنی خواہش پوری کر کے پھر اس کے بعد جب تمہاری اکتاہٹ پیدا ہو یا تمہارے دل کے اندر اس سے اپنی حسد پوری ہو جائے، اپنی ہوس پوری ہو جائے، تو تم صرف نفس خواہشات کی تعمیل کی خاطر تم نکاح نہیں کر رہے، بلکہ حصول اولاد کی خاطر تم نے یہ نکاح کیا ہے، بقائے نسل کے لیے، بقائے نسل کے لیے کیا ہے، حسب و نسب کو محفوظ کرنے کے لیے کیا ہے۔ اب اس کو توڑنے کے لیے اتنے جلد فیصلے آپ کے ایک لفظ سے پورے نہیں ہوں گے، اس میں آپ کو کہا جائے گا کہ پہلے ایک طلاق ہے، پھر اس کے بعد دوسری طلاق ہے۔ یہ لمٹ اللہ تعالیٰ نے 3 طلاقوں کی اس لیے مقرر کی ہے، یہ فلسفہ ہے طلاق کا کہ کسی توڑ کے لیے اس کے بہت زیادہ عروج پہ جانے کی بجائے، بہت زیادہ نیچے آنے کی بجائے درمیان والی راہ کو اختیار کیا جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو نازل کر کے طلاق کی حد قائم کر دی کہ طلاق 3 لفظوں میں 3 دفعہ کہنے میں بند ہے۔ اب 3 سے اوپر اگر کوئی طلاق کے لفظ کہتا ہے، یعنی 10 بار کہتا ہے میں نے نعوذ باللہ فلاں کو 10 بار طلاق دے دی، اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور غصے سے یہ کہا اور اس قدر یعنی زجر و توبیخ کی کہ ایسے محسوس ہونے لگا کہ جیسے ابھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 طلاق سے اوپر دینے والے یا 3 طلاق دینے والوں کو ابھی اس کے سر کو قلم کرنا چاہتے ہیں۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے، جس نے یہ کام کیا ہے اور 3 طلاق دے دی ہیں یک بارگی، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا سر جدا کر دوں کیونکہ آپ کا غصہ اس قدر شدید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تحمل دیا اور بتایا کہ میرا غصہ اس لیے ہے کہ یہ جیسے آپ شروع میں فرما رہے تھے کہ ابغض الحلال الی اللہ تعالی الطلاق، اللہ تعالیٰ نے اس کو جائز تو ضرور قرار دیا ہے مگر یہ ابغض المباحات میں ہے، اور مباح کا حکم یہ ہے کہ حت الوسع اسے نہ کیا جائے۔ اب اس کے بھی درجے بتا دیے کہ اب یہ طلاق اپنے درجہ بندی کے اعتبار سے، اپنے اثر اور نتیجے کے اعتبار سے اور اپنے حکم کے اعتبار سے 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ نمبر 1 رجعی، رجوع جس کے اندر ثابت ہو۔ نمبر 2 بائن، جس میں نکاح تو ختم ہو جاتا ہے لیکن بغیر حلالہ کے، بغیر دوسرے مرد کے پاس جانے کے دوبارہ پھر بھی اس مرد سے اس عورت کا نکاح ہو سکتا ہے لیکن نکاح جدید نئے مہر کے ساتھ۔ نمبر 3 مغلظہ، مغلظہ اس طلاق کہتے ہیں جس کو ہم بدعی بھی کہتے ہیں، جو نہایت ہی مبغوض ہے، نہایت ہی مکروہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دینے کی امر مجبوری جب اجازت دی تو کہا یا تو طلاق احسن دو، وہ سب سے بہتر ہے۔ احسن سے مراد یعنی اپنی بیویوں کو اگر تم نے نہیں بسانا اور مجبور ہو کہ اب وہ تمہارا کہنا نہیں مانتی، بدچلن ہو گئی ہیں، بشرطے کہ بدچلنی ہو یا پھر ایسا معاملہ ہو جائے کہ جس میں تمہارا نباہ نہ ہو سکے، ممکن ہی نہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں تم طلاق تو دے سکتے ہو مگر احسن طریقے سے طلاق دو، تاکہ آپ کے احسن طریقہ کیا ہے؟ احسن طریقہ یہ ہے کہ ایک طہر میں یا ایک حیض میں۔ ہمارے نزدیک طہر ہے، احناف کے نزدیک طہر ہے، لیکن ہمارے اہل حدیث بھائیوں کے نزدیک جو ثلاثۃ قروء کی جو تشریح ہے وہ حیض لیتے ہیں، مینسز لیتے ہیں۔ ہمارے احناف اس لیے طہر لیتے ہیں، احناف میں ہے کہ مینسز سے پاک ہونے، ہاں پاک ہونے کے مدت۔ اس لیے دیکھیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض کی حالت میں بھی، مینسز کی حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ طلاق دینے سے منع فرمایا، لیکن طلاق واقع ہوئی۔ اچھا یہ بڑی اہم بات ہے سر، اس کو اگر میں پورا کر لوں تو میرے خیال میں یہ سارے سوالوں کا جواب اسی کے اندر آ جائے گا۔ استاد گرامی قدر، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں بھی برکت نصیب فرمائے، آپ کی علم و حلم میں بھی برکت نصیب فرمائے کہ آپ اتنے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ہم جیسے شاگردوں کو آپ سنتے ہوئے بالکل اکتاہٹ بھی محسوس نہیں کرتے، نہ چہرے سے نہ دل سے محسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسیع ظرف بھی دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے علم کا حامل بھی بنایا، تو دعا دینا بھی ضروری ہے۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ طریقے 3 بتائے کہ احسن طریقہ یہ ہے کہ آپ طہر میں اپنی بیویوں کو اگر طلاق دینا چاہیں تو دیں، لیکن ایک طلاق دیں، صحیح، اور پھر اس کے بعد دوسرے طہر میں طلاق مت دیں، تیسرے طہر میں طلاق مت دیں۔ وہ خود بخود جب 3 طور پورے ہو جائیں گے تو یہ عدت خود بخود کمپلیٹ ہو جائے گی۔ جب عدت خود بخود کمپلیٹ ہو جائے گی، جب ایک طلاق واقع ہو جائے گی، اس سے یہ گزرنے کے بعد بھی ایک طلاق واقع ہوگی۔ یہ اچھا ہاں، یہ 3 مہینے ہم اس وقت کہتے ہیں جس وقت کوئی عورت اپنے منسس سے پاک ہو جائے، ہاں مبرہ ہو، تو وہ بند بھی 3 مہینے جاتے ہیں، لیکن یہ آہستہ کی مدت ہے۔ ان عورتوں کی جن کو حیض کا خون نہیں آتا ان کی عدت کے لیے 3 مہینے شرط ہیں، اور جو عورتیں جن کو مینسز آتی ہیں ان کے لیے 3 مہینے شرط نہیں ہے، ہو سکتا ہے کبھی وہ 2.5 مہینے ہو جائیں، کبھی وہ 3.5 مہینے ہو جائیں۔ اس لیے طہر اور حیض کی حالت میں طلاق دینے والوں کی جو ٹائم پیریڈنگ ہے وہ بالکل مختلف ہے، یعنی وہ یا تو کم ہو جاتی ہے یا زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن طہر میں جب آپ طلاق دیں گے تو 3 مہینے پورے ہو جاتے ہیں، 29 دن پورے ہو جاتے ہیں، 29 مہینے کی۔ اس طرح پھر ایک طلاق جب دے دیں گے
تو اس کے بعد جب عدت پوری ہو جائے گی تو اب آپ کو اگر خدا نخواستہ پچھتاوا ہو گئی ہے یا ندامت محسوس ہو گئی ہے تو کم سے کم دروازہ تو آپ کے نکاح کے لیے کھلا رہے گا نا، اور اس میں آپ کے پاس 2 طلاقوں کا حق بھی باقی ہوگا. یہ طلاق بائن تو ضرور ہو جائے گی لیکن 2 طلاقوں کا حق آپ کے پاس باقی رہے گا. اسی طرح دوسرے نمبر پر جو ہے طلاق حسن کہ ہر طور میں ایک ایک طلاق دی جائے. یہ وقفے کے بعد میں آپ اس سے پر دوبارہ ہم کلام ہوتا ہوں، آپ کی اجازت سے کہ وقفہ لے لوں جزاک اللہ. اور دوبارہ پھر آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں. ناظرین کرام، بہت اہم گفتگو ہے، بریک کرنے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا جتنے تسلسل سے مفتی صاحب اس کو بیان کر رہے تھے. وقفہ ہے اور وقفے میں ہم چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح کی پرنور ساعتیں ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے اور ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن. اور ناظرین کرام، جس طرح سے میرے تمام مہمان جس دعا سے نوازتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا کروڑوں مرتبہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اس پروگرام کی جو ابتدا ہوئی وہ کلام اللہ سے ہوئی اور بالکل ترتیب اور تسلسل سے ہمارا یہ سفر جاری ہے. تو میں بھی ضرور دعا دینا چاہتا ہوں اس پبلک نیوز ٹی وی چینل کے چیئرمین، الرحمان گارڈنز کے چیئرمین جناب میاں محمد مشتاق کو اور سی ای او جناب احمد ساہی کو کہ ان کی سرپرستی اس پروگرام کو حاصل ہے اور یہ سرپرستی یہ ظاہر کرتی ہے ان کی کلام اللہ کے ساتھ، قرآن مجید کے ساتھ والہانہ وابستگی کو اور محبت کو. اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت عطا کرے، صحت والی زندگی نصیب کرے اور اس پبلک نیوز ٹی وی چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کرے. آمین. وہ سب بڑے خوبصورت انداز میں آپ بیان کر رہے تھے وقفے سے پہلے کہ احسن طریقہ طلاق کا یہ ہے کہ ایک بار دی جائے، عدت ہو جائے، انتظار کیا جائے. ہاں جی، انتظار کیا جائے اور اس میں ریکنسلیشن اگر ہو سکتی ہے تو کر لی جائے. یہ اللہ نے موقع دیا ہے. جی. پھر اگر تو ریکنسلیشن ہو جائے، رجوع ہو جائے، ٹھیک، اسی طرح گھر بسا لیں. جی. اچھا، پھر اگر زندگی میں اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، پھر کوئی ایسی نوبت آ جائے تو پھر دوسری طلاق دے دی جائے. جی. اور اس میں پھر عدت دوبارہ شروع ہوگی. جی. پھر عدت شروع ہوگی. ہاں. اچھا، اگر عدت ایک مرتبہ ختم ہو گئی، عدت کے دوران رجوع کیا، 2 گواہوں کو لے کر دوبارہ گھر بس جائے گا. عدت کے دوران اگر رجوع بھی کرنا ہے تو یہ سنت طریقہ ہے کہ 2 گواہ ہو جائیں، لیکن ضروری نہیں ہے. اچھا، ضروری نہیں. جی. تو خود بھی صلح ہو سکتی ہے. جی، صلح ہو سکتی ہے. رجوع کے لیے یہ بھی شرط نہیں کہ وہ آپس میں اکٹھے ہوں. اوکے، ٹھیک. آپس میں خالی ایک دوسرے کو محبت کی نگاہ سے بھی دیکھ کے قبول کر لیں، وہ رجوع ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. یہ بڑی آپ نے آسانی کر دی. جی. اس مسئلے کو نکاح خان کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جی ٹھیک ہے. اور اگر عدت گزر گئی، جی، پہلی طلاق کے بعد عدت گزر گئی، جی، ریکنسلیشن نہ ہوئی، لیکن عدت گزر جانے کے بعد جی صلح کرنے پر آمادگی ہو رہی ہے دونوں طرف سے، تو پھر نکاح لوٹانا ہوگا. نکاح جدید ہوگا. ٹھیک ہے نا، نکاح جدید ہوگا، نئے مہر کے ساتھ، نئے گواہوں کے ساتھ. جی بالکل ایسا. ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے مہلت ہے. جی. اسی طرح سے دوسری مرتبہ طلاق دینے کے لیے 3 طہر کی مہلت ہے. اگر اس مہلت میں رجوع کر لیا ٹھیک ہے، نہ رجوع کیا تو پھر نکاح جدید کرنا ہوگا. اور نکاح ثانی، جی ثانی نہیں بلکہ نکاح تجدید نکاح کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح سے پھر ایک آپ کے پاس مہلت باقی رہ گئی آخری طلاق کی. ٹھیک ہے. یہ تو ہے احسن طریقہ. سب احناف میں تو یک بار ایک لمحے میں 3 طلاقیں دے دی جاتی ہیں. پھر اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اصل میں کچھ ہمارے احناف کے نزدیک جو اگر کسی نے اس کو تھارولی پڑھا ہے تو میں نے اس کو، میں یہ نہیں کہتا کہ میرا مطالعہ تھارولی ہے یا کمپلیٹ ہے یا حرف آخر ہے، لیکن اتنا میں نے ضرور اس بات سے ایک بات اخذ کی ہے کہ طلاق ثلاثہ کی حیثیت اس قدر بڑی اندوناک اور بڑی مشکل پیش کی جاتی ہے کہ جس سے بعد میں ان 2 خاندانوں کے اکٹھے ہونے میں کسی قسم کی کوئی ایسی صورت نہیں یا کوئی ایسا جواز بھی پیش نہیں کیا جا سکتا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حدود اللہ کہا ہے. طلاق کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے تلک حدود اللہ کہا ہے. اور حدود کے بارے میں رسول اللہ کی حدیث ہے، الحدود تندری من الشبہات. قاضی کو یہ اختیار حاصل ہے، جج کو، اس مولوی کو، اس عالم کو، اس مفتی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ حدود اللہ کے اندر اگر وہ فیصلہ کرنا چاہیں، اور حدود چونکہ اللہ تعالیٰ کی سخت سزائیں ہیں تو ان سزاؤں میں اس کی قیودات اور شرائط بھی سخت ہیں.
اگر تھوڑا بھی شرط کے اندر کوئی کمی بیشی کی وجہ سے فائدہ اس کی سزا کے کالعدم ہونے کا ہو تو اس سے فائدہ اٹھایا جائے، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے۔ تو اب کیوں ایسا نہیں کیا جاتا؟ میں نے اس پر بڑی تحقیق کی، اور میں نے جب تحقیق کی تو مجھے تکرار اور تاکید کے لفظوں سے بھی ایک بہت زبردست حدیث بھی مل گئی، اور در مختار کے حوالے سے اور شامی کے حوالے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اقوال سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ اس حساس مسئلہ طلاق کو سمجھنے کے لیے پہلے لفظ طلاق پہ غور کرنا ہوگا۔ لفظ طلاق جو ہے یہ ایک ایسا لفظ ہے جو بطور جملہ بھی بولا جا سکتا ہے، یا پھر یہ صراحت کے ساتھ تین کے لفظ کے ساتھ بھی بولا جا سکتا ہے۔ فقہاء نے اس فرق کو بڑے واضح طور پہ پیش کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ طلاق کا لفظ جو ہے اگر کوئی 3 مجلسوں میں یعنی 3 وقتوں میں جدا جدا کر کے دے، یا بیک مجلس ایک ہی مجلس میں ان 3 طلاقوں کو کہے کہ طلاق طلاق طلاق، تو اس میں میری رائے جو اپنی رائے میں بتا رہا ہوں، جو فقہاء کے دلائل کو اور ان کے آراء کو سامنے رکھ کر میں دے رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ قابل راجح بات یہ ہوگی کہ اس ثلاثہ طلاق کے اندر اگر ہم یوں اس کی 3 صورتیں بنائیں تو بہت ہی آسان مسئلہ حل ہو جائے گا کہ ان 3 طلاقوں کے امپلیمنٹ کرنے میں ہمیں 2-3 طرح سے فراخیاں ملتی ہیں۔ نمبر 1، پہلی صورت یہ ہے کہ اگر طلاق کو 3 مجلسوں میں الگ الگ واقع کیا جائے تو بالاتفاق یہ سب کے نزدیک، ائمہ اربعہ کی بات کر رہا ہوں، ائمہ اربعہ ایک ہی مجلس میں 3 دفعہ، ایک ہی مجلس میں اگر 3 طلاقوں کو بیک وقت پیش کیا گیا ہے تو بالاتفاق یہ 3 طلاقیں مغلظہ ہو جائیں گی۔ اب عورت کا بغیر دوسرے نکاح خلوت صحیحہ کے پہلے خاوند کے پاس دوبارہ لوٹنا حتیٰ تنکح زوجا غیرہ کے تحت ناممکن ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی تشریح ہے، اس تشریح کو آگے نہیں کھولتے۔ اس میں تشریح کیا ہے کہ وہ تشریح یہ ہے کہ اگر ایک ہی مجلس میں کسی شخص نے 3 طلاقیں دی ہیں اور 3 طلاقوں کے لفظ میں 3 کا لفظ استعمال نہیں کیا، 3 کا لفظ استعمال نہیں کیا، 3 ایک ایسی شے ہے کہ 3 کے لفظ میں پورے یعنی کہ یہ کامل جملہ ہے، یہ کامل عدد ہے 3، تو اس 3 کے لفظ کو استعمال نہیں کیا، اس نے کہا طلاق دی یا طلاق 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 کے لفظ لکھے ہیں۔ اب وہ طلاق طلاق کے لفظ کہنے میں اس نے مطلقاً یہ کہا ہے 3 نہیں کہا، تو اب یہ وہی صورت اختیار کر سکتی ہے کہ جو دیانتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص نے اپنی بیوی کو جب طلاق دیں اور وہ طلاقیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئیں تو اس نے کہا یا رسول اللہ میری نیت 1 طلاق دینے کی تھی، اور حضور کے سامنے جھوٹ بولنا محال تھا ورنہ فوراً وہی آ جاتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکرار اور تاکید کے فرق کی وجہ سے ان کی 3 طلاقوں کو 1 طلاق قرار دیا، لیکن اس مسئلے کو کوئی پیش نہیں کرتا، اس مسئلے کی وضاحت نہیں کرتے، اور کہتے ہیں صرف عبداللہ ابن عباس کی ایک ہی روایت ہے، یہ ایک ہی روایت ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طلاقوں کو بیک وقت ایک مجلس میں 1 قرار دیا ہے، لیکن یہ موقوف حدیث ہے، یہ مرفوع حدیث نہیں ہے۔ چلو اس کو ہم حدیث کے زمرے میں لے کر اس کا انکار نہیں کریں گے، معروف اور موقوف ہوتی ہے جس کے اندر راوی کوئی بتا دیں، ہاں جس میں راوی درمیان سے نکلا ہوا ہو، اور پھر وہ روایت مرفوع کے درجے میں قابل عمل نہیں رہتی، اور مرفوع ہوتی ہے جس میں تمام کڑیاں ملتی جائیں آخر تک۔ تو اب یہ ایک مسئلہ بڑا حساس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 طلاقوں کو 1 طلاق قرار دیا، اور آپ نے کہا تیری نیت کیا تھی، یہ لفظ ہیں حدیث میں، آپ نے اس صحابی سے کہا تیری نیت کیا تھی، اس نے کہا یا رسول اللہ میں سچ کہہ رہا ہوں میری ایک ہی نیت تھی، میری زبان سے بار بار لفظ نکل گئے، حتیٰ کہ ایک شخص نے 3 طلاقوں سے اوپر 10 طلاقیں دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ کر کہنے لگے طلاقیں تو واقع ہو گئی ہیں، اس میں نیت اس کی 3 تھی۔ اب یہاں 3 کا لفظ جہاں استعمال نہ ہو اور صرف طلاق کا لفظ استعمال ہو تو اس میں مفتی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس طالق سے جو طلاق دینے والا ہے پوچھے کہ تمہاری نیت اس وقت کیا تھی، طلاق دیتے وقت تم 3 طلاقوں سے اپنی بیوی کو مکمل آزاد کرنا چاہتے تھے یا نہیں، تو اس کی حلف پر یا اس کی قسم پر اس کی 3 طلاقوں کو آج بھی 1 طلاق دینے کا فتویٰ علماء کرام دیتے ہیں۔ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جس کو آج اس مسئلے کو گمبھیر بنا دیا گیا۔ اب اس کی تیسری صورت بھی یہ بھی یعنی بتا دی جائے تو زیادہ بہتر رہے گا کہ اگر کسی نے جو ائمہ اربعہ کے نزدیک یعنی امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان کے نزدیک اگر ایک ہی مجلس میں 3 کے لفظ سے طلاقیں دی گئی ہیں تو پھر تو واقع ہو جائیں گی، پھر تو طلاق مغلظہ ہو جائے گی، کیونکہ 3 کے لفظ کو اس نے منشن کر دیا ہے، اور حد جو تھی طلاق کی وہ 3 تھی، کیونکہ قرآن نے باقاعدہ واضح طور پہ کہا کہ یہاں سما کا لفظ نہیں ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا حَتَّىٰ تَنكِحُوا زَوْجًا غَيْرَهُ، تو سما تراخی کے لیے ہوتا ہے، تو فا تعقیب کے لیے ہوتی ہے، اور فا تعقیب کے معنی پچھلے حصے کی بات کو آگے کی طرف بڑھانا ہوتا ہے۔ اگر یہاں 3 طلاقوں کا تصور نہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت میں دوسری آیت جو آ رہی ہے وہاں فَإِن سے بات شروع نہ ہوتی، وہاں سما سے بات شروع ہوتی۔
تو یہاں یہ بھی ثابت ہو گیا کہ 3 کے لفظ کو منشن کرنے کے بعد اگر کوئی شخص 3 طلاقیں دے گا تو وہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں واقع ہوں گی، اور اس طرح کے ایک نہیں متعدد واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ثابت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طلاقوں کو ڈاکٹر بیک وقت صاحب نافذ کیا اگر ہے۔ کوئی اب 3 کہہ دے کہ میں 3 مرتبہ لفظ 3 بول دے، ہاں 3 کے لفظوں سے طلاق 3 واقع ہو جائیں گی احناف کے نزدیک تو اور پھر ائمہ یہ کے نزدیک۔ قرآن کی جو اسپرٹ اور روح رہی ہاں۔ کہ ایک توہر میں ایک دی جائے، 3 ایک مدت کے بعد، عدت کی مدت کے بعد نہیں دوسری دی جائے۔ وہ تو عدت کی مدت کے بعد اس کے پاس اختیار ہے نا کہ جس میں اس کو رجوع، یہ جو آیت ہے یہ رجوع کے متعلق ہے اس میں۔ اچھا، ہاں یہ آیت جو ہے یہ رجوع کے متعلق، رجوع کی رعایت کے ساتھ، رجوع کی رعایت کے ساتھ ہے۔ اس میں طلاق کی منشن نہیں کی گئی، لیکن آگے والی آیت جو ہے وہ 3 طلاقوں کے ثبوت کو ثابت کر رہی ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ بھی پوری کر رہی ہے، صحیح۔ اور اس لحاظ سے یہ 3 طلاقیں اس وقت واقع ہو جائیں گی جب 3 کے لفظ سے وہ طلاق کہے گا۔ اگر اس نے کسی کا رجوع کرنے کا ارادہ ہی نہیں ہے، ہاں جس کا رجوع کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو پھر کیسے اس کو، ہاں بالکل ٹھیک تو پھر یہ مغلظہ طلاق ہو جائے گی۔ ہو جائے مغلظہ گی۔ طلاق جو ہے یہ مکروہ بھی ہے اور یہ بدعی بھی ہے اور سخت ترین اللہ تعالیٰ کے نزدیک مباحات میں سخت ترین ایسی ہے نا مکروہ جیسے شامل گولیاں 3 نکل گئیں تو نکل گئیں۔ نکل گئی، جی ہاں بالکل ایسی ہے، ایسی ہے۔ مفتی صاحب ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہماری رہنمائی ہے۔ ناظرین کرام، وقفہ ہے ایک مرتبہ پھر پروگرام صدائے قرآن میں، اور وقفے کے بعد ہم اس بڑے اہم ایشو پہ بات کریں گے کہ جب 3 طلاقیں کسی نے دے دیں، رجوع کا ارادہ ہی نہیں ہے، اتنا ہی اکتاہٹ اور اتنی ہی یوں سمجھ نفرت نہیں بلکہ دشمنی پیدا ہو گئی ہے، اور بیک وقت 3 طلاقیں دے دی، فارغ کر دیا اور ہوش و حواس میں 3 طلاقیں دیں، تو پھر اس کے بعد کیا حکم ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر اس کے بعد دوبارہ وہ نادم اور شرمندہ ہو کر گھر بسانا چاہتے ہیں تو پھر حلالہ کرنا ہوگا۔ یہ قرآن کا حکم ہے کہ جب تک وہ عورت کسی اور مرد کے پاس شادی نہیں کرتی، نکاح نہیں کرتی اور وہاں سے طلاق نہیں ہو جاتی، تب تک وہ دوبارہ سابقہ شوہر کے ساتھ گھر نہیں بسا سکتی۔ یہ حلالہ ہے۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ریمیڈی کیا ہے، اور اس میں حکمت اتنے بڑے پروسیس سے گزرنے کی کیا ہے، وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام، وقفے میں ہم ایک مرتبہ پھر چلتے ہیں اپنے نبی کریم کے پاس اور ان کی ذات اقدس پر بڑی محبت کے ساتھ، وارفتگی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پر نور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے اور ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، جو الحمدللہ پوری ترتیب اور تسلسل سے آپ دیکھتے ہیں اور نکات کو نوٹ کرتے ہیں، لبیک کہتے ہیں کہ قرآن ہمیں کیا صدا دیتا ہے۔ ڈاکٹر مفتی امداد اللہ محمود فرید، ماشاءاللہ خوب آپ نے تحقیق کے ساتھ، مطالعے کے ساتھ طلاق ایک پیچیدہ مسئلہ اور اس کی حقیقت ہمارے سامنے رکھی۔ سب پروگرام کے بھی آخری لمحات ہیں، جلدی سے ہمارے ناظرین کو یہ آپ رہنمائی کر دیں کہ یہ جو اللہ رب العزت نے اب 3 طلاقیں جو دے دے اور بعد میں پچھتا جائے اور پھر کہے کہ جی میں نے تو غصے سے دے دی تھی، بھی طلاق ہوتی ہی غصے میں ہے، یہ ہنسی خوشی میں کیسے ہوتی ہے؟ خوشی میں کیسے ہوتی ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے۔ آسان طریقہ تو البتہ غصہ ایسا ہو کہ جس سے عقل اٹھ جائے تو پھر اس کو آسان طریقہ تو یہی تھا جو آپ نے بیان کیا جی، اور جس کی روح قرآن پیش کر رہا ہے کہ پہلے 1 طلاق دی جائے، جی مدت 3 مہینے ہے، جی یہ آسان طریقہ ہے، اور اس میں ریکنسیلیشن کی حق رہے گا اور اسی گھر میں خاتون رہے گی، اس گھر میں رہے گی، بالکل ایسے ہے، اور عزت و احترام سے رہے گی، عزت و احترام سے رہے گی۔ اچھا، پھر اس مدت میں صلح کر لی جائے، جی پھر موقع دے دیا، جی اگر صلح کر لی تو پھر ایک دوسری طلاق، پھر اس میں مدت باقی رہ جائے گا۔ جی تو اللہ رب العزت نے بڑے موقع دیے ہیں، جی بڑے ہی موقع دیے ہیں، بچانا چاہا ہے، گھر کو توڑنا نہیں چاہا، توڑنے سے بچنے کے لیے بلکہ جوڑنا ہی چاہا ہے، ہر صورت یہی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں بھی یہی چاہیے۔ اور اگر کوئی اتنا آنکھوں پہ آگے پردہ آ جائے کہ ہوش و حواس نہ باقی رہیں اور اپنی گھر کی زندگی، بچوں کی زندگی، ماں باپ کی زندگی اور مستقبل کی زندگی داؤ پہ لگا ہی رہا ہے تو 3 طلاقیں بیک وقت دے دیتا ہے، وہ ہو جائیں گی۔ جی اچھا، اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہم صلح کر لیں۔ اب صلح کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے کہا نہیں، جب تک اس عورت کا کہیں اور نکاح نہیں ہوتا اور وہاں سے طلاق نہیں ہوتی وہ آپس میں گھر نہیں بسا سکتے۔ کیا وجہ ہے؟ اللہ نے اس پروسیس سے پھر کیوں گزارا؟ اللہ تعالیٰ کے کلام میں اس کی وجہ بھی بڑی واضح ہے، اور ماشاءاللہ ثم الحمدللہ
کہ قرآن اپنے اسلوب کے اعتبار سے، نتائج کے اعتبار سے ایک بہت بہترین فیصلہ پیش کرتا ہے کہ اس میں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس کی سزا ہے جس نے اللہ کے اس آرڈر کو، اس حکم کو اس نے مذاق بنایا، اور مذاق بنا کے ایک کسی کی لخت جگر کے ساتھ اس نے یہ الفاظ دہرائے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ جیسے تمہاری عزت ہے، تمہارے گھر میں تمہاری بیوی کی بھی اتنی عزت ہے کہ اسے تم اور گالی دے سکتے ہو، وہ بھی منع ہے، مومن کا کام نہیں کہ گالی دے، لیکن طلاق کا لفظ یہ گولی سے، یعنی گالی سے گولی ہو جاتا ہے، گالی سے گولی ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں اللہ تعالیٰ نے اس میں کسی قسم کی رعایت نہیں دی کہ اگر ایک شخص تیسری مرتبہ بھی ایسی الفاظ کہہ رہا ہے تو گویا کہ اس نے حدود اللہ کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی اور گولی چلا دی۔ اس لیے یہ سزا ہے اس کے لیے کہ اس کی بیوی دوسرے شوہر سے یا اپنے دوسرے نکاح کے بعد ہی اگر وہ واپس لوٹنا چاہے تو پھر وہ لوٹ سکتی ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور حلالہ کے اس عمل میں جو آج مشہور ہے، جس کو بہت زیادہ بڑا بے حیانک پیش کیا جاتا ہے، یہ ہماری کم فہمی ہے۔ حلالہ جو ہے قرآن یہ اس کو بیان کر رہا ہے، قرآن پیش کر رہا ہے، اور حلالے کے لفظ کو قرآن نے حتیٰ تنکیح زوجا غیرہ کہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شرائط رکھی ہیں، ایگریمنٹ نہ ہو۔ باقی اگر کوئی شخص ایسا کام کرنا چاہتا ہے تو اس کا ایک حل بھی ہے۔ اگر کوئی شخص اس کو معیوب سمجھتا ہے تو اس کا حل ہے، اس کا حل یہ ہے کہ ہیلا ناجزہ میں بھی اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو لکھا ہے در مختار کے حوالے سے، اور وغیرہ وغیرہ علماء کے فتاوی ہندیہ کے حوالے سے، کہ اگر کوئی عورت دوسرے مرد سے نکاح کرنا چاہ رہی ہے اس نیت سے، تو اسے چاہیے کہ وہ تفویض طلاق لے لے۔ تفویض طلاق یہ ہوتا ہے کہ عورت طلاق کا حق اپنے پاس لے لے، طلاق کا اختیار خود لے لے، اور اس طلاق کے اختیار کو پھر استعمال کرتے ہیں۔ جب اس کے استعمال کرنے کی اجازت ہے تو حلالہ میں اس اگر پوائنٹ کو رکھا جائے تو میرے خیال میں حلالہ کا دروازہ بھی جو شیطانی دروازے بنائے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے مزے اور اپنی مذاق کی خاطر بنائے ہوئے ہیں، ان کے دروازہ بند ہو جائیں گے، اور یہ دروازہ آسانی کے ساتھ دوبارہ گھر بس جائے گا۔ بہت آسانی کے ساتھ اگر وہ طلاق نہ بھی دے، مرد طلاق نہ دے، تو عورت یہ اختیار نکاح کے وقت اپنے پاس رکھ کر استعمال کر سکتی ہے۔ بہت خوبصورت مصطفیٰ، بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ مفتی صدائے قرآن آج آپ ہو گئے۔ ناظرین کرام، اب پروگرام صدائے قرآن میں وقت ہوا ہے ذکر صاحب قرآن کا، اور ذکر صاحب قرآن کرتے ہوئے آج میں یہ بات عرض کروں گا کہ اللہ نے اس بات کو ہمارے لیے تو پسند نہیں کیا کہ ہم کسی کے ساتھ احسان کر کے اس کو جتلائیں۔ کہا کہ نہیں، جتلاؤ نہ، اس سے اس کو ایذا ہوگی، اس کا اجر میرے پاس ہے، تم نہ جتلاؤ کسی کے ساتھ کوئی احسان کر کے۔ لیکن ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے ایک احسان کر کے اس کو جتلایا بھی ہے ہمارے ساتھ، اور اس کو کائنات کا سب سے بڑا احسان کر کے کلام اللہ میں بیان کیا ہے اللہ رب العزت نے۔ کیا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے۔ ہمیں مخاطب کر کے کیا جا رہا ہے کہ سن لو میرے نبی پر ایمان لانے والو، میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ تم ہی میں سے، میں نے کوئی فرشتوں میں سے نہیں چنا ان کو، میں نے تم ہی میں سے چنا ہے محمد الرسول اللہ کو، ختم المرسلین کو، خاتم الانبیاء کو، فدا کا امی و ابی، کہ ان کو تم ہی میں سے چن کر میں نے ان کو نبوت اور رسالت کا تاج پہنایا، اور تمہاری ساری زندگی کا دستور العمل ان کو دے کر اور ان کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ عملی طور پر اس کا نمونہ تمہارے سامنے پیش کرے، اور زندگی کے جتنے بھی محاسن ہو سکتے ہیں، جتنے بھی پہلو ہو سکتے ہیں، ان تمام میں اپنے نبی کو ماڈل اور نمونہ بنا کر تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، آئیڈیل بنا کے پیش کر رہا ہوں کہ اگر کسی نے بھی اپنی زندگی کی تعمیر کرنی ہو اور مد و جزر بھی اس میں آتے ہوں تو وہ میرے نبی کی زندگی کو دیکھ لے۔ میں نے وہ احسان کیا ہے اور یہ احسان قیامت تک باقی رہے گا۔ ناظرین کرام، کتنی بڑی سعادت، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو، اللہ نے یہاں آج اپنے ذکر کو احسان کے طور پر بلند کیا ہے۔ میں نے لاسٹ پروگرام میں کہا تھا کہ کون سی مسجد کا مینار ہے جہاں سے اللہ کا ذکر بلند نہیں ہوتا اور محمد الرسول اللہ کا نعرہ بلند نہیں ہوتا۔ ہر اذان میں دن میں 5 مرتبہ دنیا کی ہر مسجد سے بلند ہوتا ہے، اور یہاں اللہ رب العزت نے اپنی زبان سے آپ کی ذات کو احسان کہہ کر آپ کا ذکر بلند کیا ہے۔ ناظرین کرام، اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے آپ کی؟ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہم آج کا پروگرام صدائے قرآن ختم کرتے ہیں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اور اب میں گزارش کرتا ہوں جناب محمد طارق ممتاز صابری کو
کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حاضری پیش کریں۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں، ہمتا تیرا ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، وہاں کیا جو دو کرم ہے، وہاں کیا جو دو کرم ہے، شعبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض بیامی ہی خدا کا جانے، ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ وہ اتنا جانے، فرش والے آقا فرش والے، فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے، خوش روا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، وہاں کیا جو دو کرم ہے، شہبت تیرا، مجھ سے ناچیز پہ ہے کتنی عنایت تیری، تو نے ہر کام میں کی ہے میری حمایت کتنی، کیا بتاؤں آقا کیا بتاؤں تیری رحمت میں ہے وسعت کتنی، ایک میں کیا آقا ایک میں کیا، ایک میں کیا میرے سیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے سہارا تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا، سنیا میرے آقا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، یعنی محبوب
محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم